औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशू है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो बुक्स हैं, जो निसाब है, सिंगल नेशनल करिकुलम आने के बाद उनके ऊपर क्या अफेक्ट हुआ है, असरात क्या हुए। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के जो मालकान हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, वो कंफ्यूज हैं कि शायद ये तमाम किताबें जो हैं वो तब्दील हो गई हैं और इस आइंदा जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड या हर सूबे की अपनी जो टेक्स्ट बुक बोर्ड थी या नेशनल जो टेक्स्ट बुक थी वो शायद इस्तेमाल होंगी और ये सारी ख़त्म कर दी गई हैं, ख़त्म हो जाएंगी। ये हुआ क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे आसान अल्फाज में कि आप तमाम लोगों को समझ आ सके कि ये चेंजिंग क्या क्या हुई है और SNC 2020 है क्या और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस की गई है। SNC के अंदर तीन बड़ी चीज़ें हैं, करिकुलम होता है, एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस और तीसरा है असेसमेंट। इन तीन चीज़ों के ऊपर काम किया गया। जो करिकुलम है इसको कहते हैं निसाब। निसाब का मतलब ये है कि बड़ा हो सकता है। निसाब ये है कि पहले के बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए, ये निसाब का हिस्सा है डायरेक्ट। उसके अंदर वो क्या क्या एक्टिविटी करवाएगा, कौन सी किताब इस्तेमाल करेगा, उस किताब या उस कंटेंट के अंदर एक वो शामिल होना चाहिए कि वो उसको सीख सके। तो पहली बात तो ये है कि जो ऑलमोस्ट अच्छे जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनको तो शायद 19 से 20% का फ़र्क आया क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसके बाद जो बाकी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको भी 18 से 20 इतना थोड़ा बहुत फ़र्क आया होगा, अपने आप को वो करेंगे। ये ज़्यादातर जो बेसिक जो ज़्यादा असर होगा वो गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हैं उनके ऊपर होगा कि उनको वो तमाम चीज़ें जो हैं वो उसमें ऐड कर दी गई हैं जो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो बहुत पहले से डिमांड करते हैं, ये पढ़ाते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं। जिसके अंदर असेसमेंट का तरीकाकार, उसकी रटा सिस्टम को ख़त्म करना, असेसमेंट जो तरीका है वो होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, ICT का उसके अंदर इस्तेमाल होना चाहिए। यानी बच्चा कुछ पढ़ने के बाद, कुछ करने के बाद वो एबल हो सके, वो माशरे में खड़ा हो सके, उसको यानी रटा सिस्टम से विद इन द बॉक्स से निकाल के आउट ऑफ द बॉक्स ले जाया जाए। यानी वो सिर्फ बॉक्स के अंदर इतने से लेकर इस पेज से इस पेज तक सिर्फ बता सकता है, यानी वो क्वेश्चन निकाल सकता है लेकिन उससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व नहीं कर सकता। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ जो SNC जो मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की वेबसाइट पे भी मौजूद हैं। SNC के हवाले से इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो भी मौजूद हैं। जो बेसिक बड़ी बड़ी चेंजेस हैं उनकी समरीज भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो लिहाजा तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं या उनके टीचर्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, बिल्कुल भी मुतमईन रहें। और बुक्स भी आपको मिलेंगी, हर पब्लिशर अपना बुक्स छाप रहा है। सिर्फ इन पब्लिशर को अब ये कह दिया गया है कि अब वो नेशनल जो बोर्ड है इनका टेक्स्ट बुक बोर्ड का, उससे वो अपनी जो बुक्स हैं वो उनको करने के बाद अप्रूव करेंगे। पहले वो अप्रूवल नहीं होती थी। आपको पता है कि 100 से ज़्यादा बुक्स जो हैं वो पिछले 1-2 सालों में जो है वो बैन हो चुकी हैं ड्यू टू कुछ ऐसा मटेरियल है, कुछ एक्स्ट्रा था और कुछ गैर ज़रूरी था जो हमारे मुल्क के हिसाब से मैच नहीं करता था। तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो अब इसमें शामिल कर दिया गया है। अब आते हैं हमने चेंजिंग क्या क्या है। पहले जो चेंज है वो ये है कि भाई पहले इस्लामियात का सब्जेक्ट जो होता था वो ग्रेड 3 से ऑनवर्ड होता था। इस्लामियात का सब्जेक्ट इससे नीचे होता नहीं था। अब उसको मैंडेटरी कर दिया गया है, ग्रेड 1 से वो स्टार्ट हुआ करेगा। और नॉन मुस्लिम के लिए उनका जो रिलीजियस एजुकेशन है कंटेंट वो डेवलप किया गया है और वो एक किया गया है। वो उसके अंदर जो हिंदू और सिख और इस तरह के जो दूसरे मज़ाहब के पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं उनके लिए, ताकि वो अपने मज़हब को बारे में प्रॉपर पहले दिन से पढ़ सके। एक उसके अंदर ये। दूसरा ये कि अल्लामा इकबाल और जो कायद आज़म हैं इनकी जो मेथडोलॉजी है, विजन है इनकी और इसके बारे में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, ये शामिल लाजमी किया गया। और नाजरा जो था वो प्राइमरी तक नाजरा जो है और सुन्ना है इसके बारे में जो सब वो लाजमी कर दिया गया है। वो हर प्राइमरी स्कूल में होगा जो सिर्फ पहले मदारस में होता था। और मदारस में अंदर जो है वो इंग्लिश जो सब्जेक्ट जो बुक साइंस और मैथ नहीं पढ़ाए जाते थे अब वो पढ़ाए जाएंगे। तो यानी सब लोगों ने बैठ के तमाम एक प्लेटफॉर्म पे इसका जितने सिस्टम थे इनको मिक्स करके एक प्लेटफॉर्म पे इसको लाया गया, इसलिए इसको SNC सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 का नाम दिया गया, जो कि इससे पहले 2006 में पाकिस्तान में हुआ था। 15 साल हो गया, 15 साल बाद इसके अंदर अपडेट आई है। तो इसका ज़्यादातर जो फंक्शन है, चीज़ें हैं, वो गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनके ऊपर आयद होती हैं। प्राइवेट स्कूल्स पहले भी काफ़ी हद तक बेहतर कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे थे अब वो भी उनको लाजमी तौर पे करना पड़ेगा, इवन मदरसास को भी करना पड़ेगा। तो
اور 5ویں کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا لازمی ہوگا، یہ ایک اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ جو سائنس اور میتھس ہے ان کو انٹرنیشنل لیول کے جو سٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابق پڑھایا جائے گا، رٹا سسٹم کے مطابق نہیں ہوگا. جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو پڑھایا جائے گا. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو ایس این سی کے پاکستان کے اندر جو سٹینڈرڈ ہے اس کو ملائیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا اور انگلینڈ ان سسٹمز کو اسٹڈی کرنے کے بعد ان سے چیزیں اٹھا کے اس کو کیا گیا ہے، ڈیولپ کیا گیا ہے تاکہ ایک اچھے لیول پہ آ سکے. ان 4 ممالک کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے ان سے چیزیں جو ہیں وہ لی گئی ہیں اور اس کے بعد اس کو آن ایئر کیا گیا ہے. بکس آپ کی بکس اور چیز ہے، نصاب اور چیز ہے، ٹھیک ہے. کتابیں جو آپ کی پہلے تھی وہی رہیں گی، اس کے اندر کوئی ایسا کوئی سبق یا مٹیریل تھا وہ اس میں سے نکال دیا جائے گا جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے دینی لحاظ سے، ہماری ملکی لحاظ سے، نظریاتی لحاظ سے. اور ایسا پہلے بھی ہوتی رہی ہیں بین، اور ایسا نہیں ہے، ایسا تو کوئی بھی اسکول نہیں ہے جو اس طرح کی چیزیں پڑھاتا ہو، ٹھیک ہے. تو وہ ایز اٹ از رہے گا. اسلامیات کا میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری جو ہے انگلش جو سبجیکٹ ہے پہلے ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا، وہ ایز اے سبجیکٹ اب نہیں ہوگا، وہ ایز اے لینگویج پڑھایا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ سبجیکٹ پڑھنے کے بعد ایم اے انگلش کے بعد بھی ہی کانٹ اسپیک، ہی کانٹ ڈسکس، اور ایون ہی کین رائٹ اینڈ ریڈ، دیٹس اٹ. تو وہ یہ چیزیں کر سکتے تھے. اب وہ ایز اے لینگویج جب پڑھایا جائے گا تو آف کورس فرسٹ آف آل everybody will be able to talk, will able to understand what the other person is saying. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ انگلش کے اندر ایز اے سبجیکٹ، چاہے وہ مدرسہ ہے، چاہے وہ پرائیویٹ اسکولز ہے، چاہے وہ گورنمنٹ اسکولز ہے، اس کے اندر یہ ایک چیز ایڈ کی گئی ہے کہ انگلش کے اندر. دوسری جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ خود مختار ہیں اس سسٹم اپنے حساب سے، اپنی علاقائی زبانیں بھی اس کے اندر کوئی سبجیکٹ پڑھانا چاہیں تو اس کے اندر ان کو کیونکہ مادری زبان کو سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے تو ان کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اگر کوئی سبجیکٹ اس کے اندر پڑھانا چاہیں یا ڈیولپ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. باقی کوئی اس کے علاوہ کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے. یوز آف آئی سی ٹی جو ہے وہ اس کے اندر کریکولم کے اندر فرسٹ ٹائم ایڈ کیا گیا ہے، جو ٹیکنالوجی بیسڈ سسٹم ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میتھس اور سائنس جو ہے وہ ٹیمز جو کانٹینٹ فریم ورک ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کام کرے گا. اسیسمنٹ اور رٹا سسٹم کو جو ہٹائے گا، لاجیکلی جو کانسیپٹ بیسڈ ایجوکیشن ہوگا، وہ بچوں کو جو کتاب کانسیپٹ دیتی ہے ایسے جو کانٹینٹ ہے وہ ڈیولپ دیے جائیں گے، کتابیں ایڈ کی جائیں گی آپ کے سلیبس کے اندر. جبکہ پرائیویٹ اسکولس کے اندر تو وہ تو ہمیشہ سے، اور ایکٹیویٹی بیسڈ جو لرننگ ہے وہ ایکٹیویٹی بیس کے ذریعے پڑھائی جائے گی، سکھائی جائے گی، نہ کہ ان کو آگے آگے بولا جائے گا اور پیچھے پیچھے بچے جو ہیں وہ حافظ بن کے صرف بولتے رہیں گے، بلکہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہوں گے، جس سے ان کی انالائز اور کریٹیکل تھنکنگ اور انالائز تھنکنگ جو ہے وہ اس کو اجاگر کیا گیا. اور انٹرنیشنل جو کمٹمنٹس ہیں لائک SDG4 اس کے تحت اس سسٹم کو جو ہے وہ ایجوکیشن کا جو کرائٹیریا ہے اس کو ڈیولپ کیا گیا. SNSE جو ہے وہ فوکس کرے گا انالیٹیکل، کریٹیکل اور کریٹیو تھنکنگ through a more activity based approach rather than static teacher sent that's a learning کہ جیسے اس سے پہلے ٹیچر پڑھایا کرتے تھے ان کے اوپر. تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا اس کا زیادہ افیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے جو کریکلم ہے اس کے اوپر ہوگا، جو کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. ایون آپ کسی وقت میں پڑھ رہا تھا کہ ایسا کانٹینٹ بھی اس کے اندر ڈیولپ ہے کہ ہنزا اور گلگت کی سڑکیں اس وقت بن رہی ہیں، جب ہوں گی تو بہت اچھا علاقہ ہے اور دیکھنے کے لیے، اور ہم جا سکیں گے بڑی ایزیلی وہاں علاقوں تک، جبکہ اب دیکھیں وہاں تو ہوٹلز اور وہ چیزیں بھی بن گئی. وجہ یہ ہے کہ وہ پرانا کریکلم ہے، وہ چیزیں چل رہی تھیں. تو اینی وے تو اس طرح کی جو چینجز ہیں وہ اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی بڑی چینجز نہیں ہے. صرف باؤنڈ کیا گیا پبلشر کو کہ وہ پبلشر اپنی جو بھی کتاب چھاپے گا اس کو گورنمنٹ سے کیا اپروو کروائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی پبلشر کی جو بک ہے وہ پاکستان کے اندر کام کرنے والے جو اسکولز ہیں اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. باقی اسلام اسیسمنٹ کا طریقہ کار آپ کو بتا دیا، اس کے اوپر کام ہوگا. اور انگلش ایز اٹ از جو سبجیکٹ انگلش میں پڑھانا چاہیں وہ انگلش میں پڑھائیں، جو اردو میں پڑھانا چاہیں وہ اردو میں پڑھائیں. یہ تمام لوگ جو ہے وہ فری ہوں گے کہ وہ جس طریقے سے اس کو ٹیچ کرنا چاہیں. ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے سبجیکٹ ایسے ہیں جو اردو میں زیادہ اچھے سمجھ میں آتے ہیں، کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں ان کو انگلش میں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہے. اس وقت پرائمری تک یہ ڈیولپ ہو چکا ہے اور اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ مارکیٹ میں آ چکی ہیں. پبلشرز کو نیکسٹ جو 2022 ہے اس سے جو ہے وہ نیکسٹ جو مڈل کلاس کا ہے اس کا بھی آ جائے گا، اور اس کے بعد آنورڈ سیکنڈ ایئر تک یہ چلے گا. تو ایک اچھی کاوش ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تاکہ جو نیچے رہنے والا جو ہمارے طبقے تھے یا اسکولز تھے یا مدارس تھے
اب وہ بھی ایک سٹیپ 2 سٹیپ جو ہے وہ اوپر آئیں گے اور مزید بہتر ہماری جو پروڈکشن ہے وہ بچوں کی جو ہمارے سٹیزنز ہیں بچے ڈیولپ وہ مارکیٹ میں جب پروفیشنل لائف میں آئیں گے تو وہ اچھے ہوں گے, ان کی جو مائنڈ سیٹ ہوگا وہ بہتر ہوگا. تو یہ ایک یعنی کہ اسلام لوکل انٹرنیشنل اور سائنٹیفک تمام چیزوں کو یکجا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ کر دیا گیا ہے, جو آلریڈی ایک پرائیویٹ اسکول سسٹم جو ہے وہ پاکستان کے اندر کام کر رہے تھے. تو یہ آج کی یہ جو میں نے آپ کو جتنی بھی ڈسکشن بتائی آپ جا سکتے ہیں منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اور پروفیشنل ٹریننگ کی ویب سائٹ کے اوپر, اور وہاں آپ جا کے اس کی پوری ڈیٹیل ود ڈیٹیل ڈاکومنٹ موجود ہے, وہاں سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور گائیڈ بھی کر سکتے ہیں, دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں اور خود بھی اس کے استفادہ کرتے ہیں. لہٰذا آپ کو اس چیز میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا یہ سبجیکٹ جو ہے وہ مزید یہ کتابیں شاید ختم ہو رہی ہیں, اب تو سارے جو اسیسمنٹس ہیں وہ طریقہ کار سب کچھ بدلنا پڑے گا, اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہم نیچے سے اوپر جا رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم بھائی بہت اچھا کر رہے ہیں اور اس سے ہم نیچے چلے جائیں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نصاب کی جو بریکٹس ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے, جو پہلے بہت آزاد تھیں اب ان کو تھوڑا سا اندر کیا گیا ہے, جبکہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ بہت میکسیمم سمجھ لیں کہ 50% سے زیادہ جو سکولز ہیں وہ بہت اچھے سٹینڈرڈز کو مینٹین کیے ہوئے ہیں, لہٰذا وہ آلریڈی اس سے بہت اوپر ہے. ٹھیک ہے, ان کو صرف یہ ہے اسلامک اور کچھ چیزیں جو تھی جو اوپر پیریڈ 3 سے ایڈ ہوتی تھی وہ اب نیچے سے ایڈ کر لیں گے, لازمی ایڈ ہو جائے گا, دیٹس اٹ, یہ چیزیں ایڈ ہو جائیں گی اور جو اس پہ نہیں تھے. تو زیادہ جو فرق یہ پڑے گا یا یہ زیادہ ڈیولپمنٹ آئے گی یہ گورنمنٹ کے جو سکولز ہیں ان کے اندر آئے گی, ان کے کریکلم کے اندر آئے گی, کیونکہ وہ کریکلم بہت نیچے تھا, بہت پیچھے تھا, اور اب اس کو ڈیولپ کر کے اس لیول پہ لایا جائے گا. مدارس کے اندر بالکل سائنس اور میتھس کی کوئی چیز تھی نہیں, انگلش نام کی کوئی چیز نہیں تھی, ان کو بھی ادھر ایڈ کر دیا گیا ہے. تو اس سینس میں اس کو ایک SNC یعنی سنگل جو نیشنل کریکلم ہے وہ ایک ڈیولپ کیا گیا. ٹھیک ہے جی, اور تھینک یو ویری مچ.